نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق صدق اللہ العلی العظیم۔ قرآن کریم کی یہ پہلی آیت ہے۔ اس پہلی آیت میں، اس پہلے پیغام میں رب تعالیٰ نے امت محمدیہ کو یہ پیغام دیا ہے کہ علم مذہب اسلام کی ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے۔ علم کے بغیر اسلام میں کوئی قدم صحیح اور درست قرار نہیں دیا جا سکتا ہے۔ علم ایک روشنی ہے، جہالت ایک اندھیرا ہے، اور علم کے بغیر، روشنی کے بغیر ایک قدم چلنا مشکل ہے۔ کیا فرمایا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ آپ پڑھیے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اور آپ کے واسطے سے پوری امت سے کہا جا رہا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھیے اپنے اس پالن ہار کے نام سے، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے تمہیں وجود بخشا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ علم کی اہمیت، علم کی حیثیت، علم کا مرتبہ اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں بہت اہم ہے۔ اسی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے تمام امت محمدیہ کو یہ پیغام دیا ہے کہ علم پہلے حاصل کرو، علم پہلے ہے۔ اِنَّا نَوْمًا عَلَىٰ عِلْمٍ خَيْرٌ مِّن صَلَاةٍ عَلَىٰ جَهْلٍ۔ علم کے ساتھ سونا، علم کے ساتھ سونا جہالت کے ساتھ عبادت کرنے سے بہتر ہے، اس لیے کہ علم والا سنت کے مطابق سوئے گا، علم والا اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق سوئے گا، جس انداز میں سونا چاہیے اس انداز میں سوئے گا۔ اور جہالت کے ساتھ میں عبادت، اللہ جانے اس میں کتنی خرابیاں ہوں، اللہ جانے اس میں کتنی بدعتیں ہوں، اللہ جانے اس میں کتنی خامیاں ہوں، اللہ جانے اس میں کتنی کمیاں ہوں جو جہالت کے ساتھ عبادت ادا کی جائے گی۔ اسی طرح سے شریعت محمدیہ میں اپنے آپ کو سنوارنے کے ساتھ ساتھ، اپنے آپ کو سدھارنے کے ساتھ ساتھ، اپنے آپ کو متقی پرہیزگار بنانے کے ساتھ ساتھ، اپنے آپ کو اللہ کا محبوب بندہ بنانے کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی فکر بھی ضروری ہے۔ اگر اولاد کی فکر نہ کی گئی تو یہ بھی پکڑ کی بات ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت ہے، چل چلاؤ کا وقت ہے، ان کی زندگی کا آخری وقت آ چکا ہے، تو انہوں نے تمام بچوں کو اپنے جمع کیا، اپنے تمام بیٹوں کو جمع کیا۔ ان جمع ہونے والوں میں سیدنا یوسف علیہ السلام جیسا پیغمبر بھی ہے، اور دوسرے بیٹے بھی ہیں، ایک پیغمبر کے بیٹے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یوسف علیہ السلام خود پیغمبر ہیں، اور یعقوب علیہ السلام پیغمبر ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے بعد اسحاق بھی پیغمبر گزرے ہیں، چاچا اسماعیل بھی پیغمبر گزرے ہیں، دادا ابراہیم بھی پیغمبر گزرے ہیں، یعنی ہمہ خانہ آفتاب است، گھر کا ہر فرد، گھر کا ہر ذرہ، گھر کا ہر غنچہ، ہر کلی، ہر پھول، ہر گل اپنی مثال آپ ہے۔ اس کے باوجود حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کیا کہا کہ دیکھو
میرا چل چلاؤ کا وقت ہے، میری زندگی کی شمع بجھنے والی ہے، میں کسی وقت بھی دنیا سے رخصت ہو سکتا ہوں، کسی وقت میں بھی آخری سانس لے سکتا ہوں، کسی وقت بھی میں تم لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو سکتا ہوں، کسی وقت میں وفات کی چادر اوڑھ سکتا ہوں، کسی وقت بھی میں دنیا سے رخصت ہو سکتا ہوں۔ اس لیے صرف ایک بات مجھے بتا دو، ایک سوال کا جواب دے دو۔ میرا سوال کیا ہے؟ سوال حضرت یعقوب علیہ السلام پیغمبر ہیں، مخاطبین میں بھی ایک پیغمبر سیدنا یوسف علیہ السلام جیسی شخصیت ہے، اور سوال ہو رہا ہے ما تعبدون من بعدی، اے میرے بچوں یہ تو بتا دو میرے بعد تم کس کی پوجا کرو گے، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، میرے بعد تم کس سے مانگو گے، کس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے، تم میرے بعد کس کے سامنے دامن پسارو گے، کس کے سامنے گڑ گڑاؤ گے، کس کے سامنے عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرو گے، کس کو تم اپنا معبود اور پالن ہار مانو گے؟ اب اندازہ لگائیے کہ یعقوب علیہ السلام جیسا پیغمبر، مخاطبین میں یوسف علیہ السلام جیسا پیغمبر، اس کو یہ فکر ہو رہی ہے آخری وقت میں کہ میری اولاد میں دین رہنا چاہیے، میری اولاد میں علم رہنا چاہیے، میری اولاد میں حقانیت رہنی چاہیے، ہماری اولاد میں صداقت رہنی چاہیے، ہمارے خاندان میں، ہماری فیملی میں اللہ اس کے رسول کے ماننے والے ہونے چاہیے۔ ایک پیغمبر کو جب یہ فکر ہو سکتی ہے، ایک پیغمبر زادے کو یہ فکر ہو سکتی ہے، ایک پیغمبر کے باپ کو جب یہ فکر ہو سکتی ہے، اور مخاطبین میں پیغمبر بھی ہے، تو اب اندازہ لگائیے کہ عام انسان کو کیا فکر ہونی چاہیے اپنی اولاد کی بابت، اپنی اولاد کے سلسلے میں اس کو کیا فکر ہونی چاہیے۔ آج ہم میں سے ہر شخص یہ فکر تو کرتا ہے، ہم میں سے ہر شخص یہ تو سوچتا ہے، بلکہ وہ عقل مند کہلاتا ہے، صاحب فراست کہلاتا ہے، دانش مند کہلاتا ہے، صاحب ہوش اور صاحب خرد کہلاتا ہے۔ جو شخص اپنی اولاد کی صحیح پرورش کرتا ہے، صحیح تربیت کرتا ہے، اور ان کو پڑھاتا بھی ہے، ان کو لکھاتا بھی ہے، اور ان کے لیے ہر راہ آسان بناتا ہے، اور ہر طرح کی کوشش کر کے ان کی زندگی کو سہل کرتا ہے، یعنی دنیاوی زندگی ان کی سنوارنے کی کوشش کرتا ہے، دنیاوی زندگی بنانے کی کوشش کرتا ہے، تو ہر شخص اس کی تعریف کرتا ہے کہ یہ شخص اپنی زندگی تباہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی زندگی بنا رہا ہے، اپنی نہ دھوپ کا لحاظ ہے، نہ گرمی کا احساس ہے، نہ پریشانی کا اس کو احساس ہے، نہ کوئی آرام کرنے کی اس کو فکر ہے، نہ اس کو چین کی کوئی فکر ہے، کسی طرح کی راحت کا اس کو خیال نہیں ہے، خیال ہے تو اس کو صرف اپنی اولاد کا خیال ہے، فکر ہے تو اپنے اولاد کے مستقبل کی ہے۔ ایسے شخص کی لوگ تعریف کرتے ہیں۔ کیا ہم میں سے ہے کوئی ایسا شخص جو یہ تو سوچتا ہو کہ میرے مرنے کے بعد، میرے اچانک انتقال کر جانے کے بعد، یا بڑھاپے کی دہلیز پہ پہنچنے کے بعد جب میرا انتقال ہو تو میرے بچوں کی زندگی آسانی کے ساتھ گزرے، ان کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، ان کو کسی کے سامنے دامن پسارنا نہ پڑے، ان کو کسی کے سامنے محتاج بن کر حاضر ہونا نہ پڑے؟ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے، اور وہ شخص بھی چاہتا ہے جس کو دنیا عقل مند سمجھتی ہے، لیکن کیا ہے ہم میں سے کوئی آدمی ایسا بھی جو یہ ذہن میں رکھتا ہو کہ میرے مرنے کے بعد ان کی دنیا تو سنور ہی جائے گی، میرے مرنے کے بعد ان کی دنیا تو خوب سے خوب تر ہو جائے گی؟ لیکن کیا ہم میں سے کوئی یہ فکر بھی کرتا ہے؟ ہم میں سے کوئی شخص یہ بھی سوچتا ہے کہ میرے بچے یہ آج بچے ہیں، کل جوان ہوں گے، پھر بوڑھے ہوں گے، یا کب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو بلاوا آ جائے، کب یہ اللہ کی عدالت میں حاضر ہو جائیں، کب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو جائیں؟ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی دنیا تو ہم نے بنانے میں ہر ممکن کوشش کی، جو ہم سے ہو سکا ہم نے کوشش کی، حتی الوسع ان کو ہم نے صحیح اور کامیاب بنانے کی کوشش کی، لیکن میرے مرنے کے بعد ان کی دنیا تو سنورتی رہے گی، دنیا تو ان کی آباد رہے گی، لیکن ان کے مرنے کے بعد میں، اولاد کے دنیا سے جانے کے بعد میں، اللہ کی عدالت میں حاضر ہونے کے بعد میں، کیا ان کو سکون مل سکے گا؟ کیا ان کو راحت مل سکے گی؟ کیا ان کو چین مل سکے گا؟ کیا یہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں گے؟ اللہ کی عدالت میں یہ باعزت
کامیاب ہو سکیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں کہیں ان کی پکڑ تو نہ ہو جائے گی؟ ہم میں سے یہ بات کوئی نہیں سوچتا ہے، حالانکہ یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح سے ہم اپنی اولاد کی دنیا سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں، دنیا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، دنیا آباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دنیا میں راحت و چین کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح سے ہمارے لیے لازم ہے کہ اولاد کی بابت یہ بھی سوچیں کہ ان کی بھی زندگی بن جائے، دنیا کی بھی زندگی بن جائے، آخرت کی بھی زندگی بن جائے، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کل میدان محشر میں کہیں ایسا نہ ہو کہ کل میدان محشر میں اللہ کی عدالت سجی ہوئی ہو، اللہ کا دربار سجا ہوا ہو، باپ کا گریبان ہو اور بیٹے کا ہاتھ ہو، یا ماں کا گریبان ہو اور بیٹی کا ہاتھ ہو، اور کل میدان محشر میں اللہ کی عدالت میں یہ اولاد جن کے لیے ہم نے خون پسینہ بہایا تھا، جن کے لیے ہم نے رات کو رات نہیں سمجھا تھا، جن کے لیے ہم نے دن کو دن نہیں سمجھا تھا، جن کے لیے ہم نے راحتیں قربان کی تھی، ہم نے آسانیاں قربان کی تھی، جن کے لیے ہم نے ہر سہل سے سہل چیز پیش کی تھی، کوئی زحمت آنے نہیں دی، کوئی رکاوٹ آنے نہیں دی، کل میدان محشر میں کہیں اللہ کی بارگاہ میں، کہیں اللہ کی عدالت میں ہمیں مجرم کی حیثیت سے کھڑے نہ کر دیں، اللہ کی عدالت میں کہیں بیٹی ماں کو مجرم کی حیثیت سے کھڑے نہ کر دیں۔ ایسی شکل میں آپ بتلائیے پھر کیا جواب ہوگا؟ ہمارے پاس کیا اس کا جواب ہوگا کہ اللہ کی عدالت ہو، بیٹے کا ہاتھ ہو اور باپ کا گریبان ہو، بیٹی کا ہاتھ ہو، ماں کا گریبان ہو، وہ وقت آنے سے پہلے ہمیں سوچنا ہوگا کہ کل میدان محشر کی رب تعالیٰ نے خود عکاسی کی ہے، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ من بنی، کہ اس دن آدمی تمنا کرے گا، اس دن آدمی خواہش کرے گا، اس دن آدمی کی آرزو جاگے گی کہ پورا کا پورا کنبہ، پورا کا پورا خاندان جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے، لیکن مجھے چھوڑ دیا جائے، مجھے خلاصی دے دی جائے، مجھے چھٹکارا دے دیا جائے، مجھے رہائی دے دی جائے۔ ایسے حالات میں جب باپ مجرم کی حیثیت سے ہوگا، جب ماں مجرم کی حیثیت سے ہوگی، اور اللہ کی عدالت ہوگی جہاں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا جائے گا، جہاں گھوس نہیں چلے گی، جہاں رشوت نہیں چلے گی، جہاں دبدبا نہیں چلے گا، وہاں کسی کی گنڈا گردی نہیں چلے گی، وہاں کسی کی لچائی لفنگائی نہیں چلے گی، وہاں تو صرف اور صرف بادشاہت اللہ کی ہوگی، عدالت اللہ کی ہوگی، طاقت اللہ کی ہوگی، قدرت اللہ کی ہوگی، حکومت اللہ کی ہوگی۔ اب ایسی شکل میں کل کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم زبان حال سے یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں کہ بعد مرنے کے میرے تم جو کہانی لکھنا، بعد مرنے کے میرے تم جو کہانی لکھنا، کیسے برباد ہوئی میری جوانی لکھنا، یہ بھی لکھنا کہ میرے ہونٹ ہنسی کو ترسے، عمر بھر کیسے بہا آنکھ سے پانی لکھنا، تو ہماری زندگی یہاں کی بھی خراب ہو جائے، وہاں کی بھی خراب ہو جائے۔ ہم سنوارنے تو آئے تھے یہاں کی بھی زندگی اور وہاں کی بھی زندگی، نتیجہ یہ نکلا ہم نے سستی برتی آخرت کی بابت، آخرت کے سلسلے میں ہم نے کاہلی سے، کام چوری سے کام لیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری بھی زندگی خراب ہوئی دنیاوی، اور آخرت والی زندگی بھی خطرے میں آ گئی، اور بچوں کی بھی زندگی دنیاوی خراب ہوئی، آخرت والی زندگی بھی خراب ہو گئی۔ اس میں سستی ہماری ہے، ہمیں اس کا حساب دینا ہوگا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اولاد کے حقوق ہمارے ذمے رکھے ہیں، ان اولاد کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ بچے کو دیندار بنایا جائے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات ابن آدم انقطع عمل الا من ثلاث، کہ جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کا عمل بند ہو جاتا ہے، عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، عبادت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اطاعت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، فرما برداری کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، نمازوں کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، زکوٰۃ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، حج کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، صدقہ خیرات کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، ہر حسن عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ لیکن تین چیزیں ایسی ہیں جن کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ ایک ہے صدقہ خیرات، اگر اللہ کی رضا کے لیے کسی نے صدقہ خیرات کیا ہے، جب تک وہ صدقہ خیرات باقی رہے گا، جب تک وہ چیز باقی رہے گی، اس کو ثواب برابر پہنچتا رہے گا۔ اسی طرح سے علم کی شکل میں کوئی چیز چھوڑ کے گیا ہے، کتاب چھوڑ کے گیا ہے، حدیث کی، قرآن کریم کی تفسیر چھوڑ کے گیا ہے، قرآن کریم چھوڑ کے گیا ہے، جب تک وہ کتاب پڑھی جاتی رہے گی، جب تک قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی رہے
رہے گی اس کو ثواب قبر میں پہنچتا رہے گا. دنیا والوں کی نگاہ میں سے یہ تو اوجھل ہو چکا ہے, دنیا والوں کی نگاہ سے یہ غائب تو ہو چکا ہے, لیکن اللہ کی نگاہ میں موجود ہے, ثواب کے اعتبار سے اب بھی موجود ہے. اسی طرح سے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائی تیسری چیز او ولد صالح یدعو لہ, یا نیک اولاد چھوڑ کے مرا ہو. اگر اچھی اولاد چھوڑ کے مرا ہے, دیندار اولاد چھوڑ کے مرا ہے, متقی پرہیزگار اولاد چھوڑ کے مرا ہے, تو باپ تو دنیا سے رخصت ہو چکا ہے, منو مٹی کے نیچے جا چکا ہے, ماں تو دنیا سے رخصت ہو چکی ہے, منو مٹی کے نیچے جا چکی ہے. ظاہری اعتبار سے عمل کا سلسلہ بند ہو چکا ہے, ظاہری اعتبار سے حسن عمل کا سلسلہ بند ہو چکا ہے, نماز کا سلسلہ بند ہو چکا ہے, زکوٰۃ کا سلسلہ بند ہو چکا ہے. لیکن یہ نیک اولاد جو وہ چھوڑ کے گیا ہے, آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ نیک اولاد اس کے لیے صدقہ خیرات کے بدلے میں, نماز اور روزے کے بدلے میں, اور اسی طرح اور دوسرے اعمال صالحہ کے بدلے میں اس اپنے والدین کے لیے دعا استغفار کرتا رہے گا, اور ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا رہے گا, ان کے درجات کے بڑھنے کی دعائیں کرتا رہے گا. ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی قبر میں ہوتا ہے, اس کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں. اب وہ پوچھتا ہے کہ مولا ہم نے تو یہاں کوئی نیکی کی ہی نہیں, یہاں تو نیکی کا موقع بھی نہیں, ہمارا مرتبہ کیوں بڑھا دیا گیا, ہمیں رفع درجات کیوں حاصل ہو گیا؟ تو جواب ملتا ہے کہ تم یہاں ضرور موجود ہو, لیکن تمہاری نیک اولاد دنیا کے اندر موجود ہے, اس نے تمہارے لیے استغفار کیا, اس نے تمہارے لیے دعا کی, اس نے تمہیں اِیصال ثواب کیا, اس نے تمہیں اپنی نیکیاں بھیجی ہیں, اس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا مقام بڑھا دیا, تمہارا درجہ بڑھا دیا, تمہاری حیثیت بڑھا دی. تو آئیے عہد کریں کہ جہاں ہم خود نیک بنیں گے اور صالح بنیں گے, متقی پرہیزگار بنیں گے, وہیں ہر ممکن کوشش کریں گے کہ اپنی اولاد کو بھی نیک بنائیں, اپنی اولاد کو بھی صالح بنائیں, اپنی اولاد کو متقی پرہیزگار بنائیں, تاکہ ہمارے رفع درجات کا وہ ذریعہ بنے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کل میدان محشر میں اولاد کے ہاتھ ہوں اور ہمارا گریبان ہو. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم.